اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الذی ہدانا لہذا وما کنا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ الصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ طیبین الطاہرین المعصومین المنتجبین المظلومین ولعن اللہ علی اعدائہم ومنکر فضائلہم و مصائبہم و غاصب حقوقہم و القابہم اجمعین صلوات بر حسین اللہم صلی علی محمد و آل محمد و عجل فرجا۔ پروردگار کا لاکھ احسان ہے کہ اس نے ہمیں نعمت عظمیٰ ولایت مطلقہ کلیہ الہیہ مولا امیر کائنات امیر ممکنات امیر المومنین امام المتقین یعصوب الدین علی ابن ابی طالب علیہ السلام اور ائمہ معصومین علیہ السلام کی ولایت حقہ کے ساتھ متمسک رہنے کی ہمت اور توفیق عطا فرمائی۔ بے شک ایسا ممکن ہی نہیں تھا کہ اللہ جل شانہ ہمیں توفیق عطا نہ فرماتا اور اس نعمت عظمیٰ کے ساتھ ہم متمسک رہ سکتے۔ جو یا علی مدد کہہ رہے ہیں ان کو مولا امیر کائنات علی علیہ السلام مدد، جو سلام کہیں گے ان کو وعلیکم السلام۔ برادران گرامی، بعنوان سانحہ کربلا کے اسباب گفتگو آج 8ویں نشست میں داخل ہو رہی ہے۔ کل اس سلسلے کی آخری گفتگو ہوگی، تو آج کی جو گفتگو ہے اس میں کربلا سے پہلے جو وہ واقعات ہیں، وہ اسباب ہیں جن کی وجہ سے کربلا بپا ہوئی، اس کے ذیل میں سرکار رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حیات ظاہرہ کے بعد، ان کے پردہ کرنے کے بعد جو حالات اور واقعات اور جو صورتحال پیش آئی اس کے ذیل میں گفتگو ہوگی۔ کل کی گفتگو میں نے عرض کیا تھا کہ حجۃ الوداع کے موقع کے اوپر اور غدیر خم کے موقع کے اوپر جو اعلانات ہوئے، جو مولا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے اصحاب کے ساتھ مقام غدیر خم کے موقع کے اوپر پالانوں کا منبر بنا کے مولا امیر کائنات علیہ السلام کی مولائیت کا اعلان کیا، اسی کا نتیجہ تھا کہ وہ حسد، وہ قبائلی حسد، وہ قبائلی سوچ اور منافقین کا وہ حسد جن کے بارے میں کہ سورہ منافقون قرآن حکیم میں موجود ہے، اور اللہ جل شانہ یہ فرماتا ہے کہ اللہ قسم کھاتا ہے، اللہ گواہی دیتا ہے کہ یہ لوگ ایمان نہیں لائے، یہ لوگ دین میں داخل نہیں ہوئے۔ ان کے وہ خواب، ان کی وہ خواہشات کہ بعد از سرکار رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مدینہ منورہ اور جہاں جہاں تک سرکار رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حیات ظاہرہ کے دور میں اسلام پھیل چکا تھا، وہاں کی حکومت انہیں مل گئی۔ یہ کانسیپٹ تھا، یہ تصور تھا عرب میں، ان قبائل میں، کہ نبوت دراصل حکومت کا نام ہے، اور نبوت کے ذریعے بنو ہاشم نے حکومت حاصل کی ہے جو 23 سالہ ظاہرہ زندگی سرکار رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تھی، جس میں پروردگار عالم تہذیب تمیز سکھاتا رہا، آیات بھیجتا رہا۔ سرکار رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لوگوں کو بتاتے رہے کہ حجت خدا کون ہوتا ہے،
ولایت الہیہ کیا ہے، خلافت الہیہ کیا ہے، انہیں کیا کرنا ہے، انہیں کیسے اطاعت کرنی ہے، انہیں کیسے اتباع کرنا ہے، وہ تمام چیزیں پس پشت ڈال کے ان کے ذہن میں صرف ایک ہی خواہش رہی کہ بعد از سرکار رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ حکومت ہمارے ہاتھوں میں آ جائے گی۔ ان کی سوچ کا اندازہ آپ اس بات سے لگا لیجئے، صحابہ کرام میں شامل ہونے والے ان منافقین کی، کہ پروردگار عالم کو کبھی تو یہ کہنا پڑا کہ وما محمد ابا احدکم من رجالکم، محمد تم مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں ہیں، کیونکہ یہ الزام لگا دیا گیا کہ سرکار رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے ہی بیٹے کی طلاق یافتہ بیوی سے نکاح کر لیا، اور یہ واقعہ بڑا مشہور ہے، یقیناً آپ سب جانتے ہوں گے۔ تو اللہ کو آیت نازل کرنی پڑی کہ یہ جو لے پالک بیٹے ہوتے ہیں، متبنہ جنہیں کہا جاتا ہے عام زبان میں، یہ لے پالک بیٹے جو ہیں یہ وہ ایسے بیٹے نہیں ہیں جیسا کہ صلبی بیٹے ہوا کرتے ہیں۔ سوال یہ نہیں ہے کہ وہ بیٹے ہوتے ہیں یا نہیں ہوتے، سوال اس سوچ کے بارے میں ہے جس نے سرکار رسالت مآب پر یہ الزام لگایا کہ نعوذ باللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے بیٹے کی بیوی کے ساتھ، جس کو اس نے طلاق دے دی تھی، نکاح کر لی۔ کیا یہ سوچ مدینے سے باہر کے لوگوں کی تھی؟ نہیں، انہی افراد کی تھی کہ جو سرکار رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ محفلوں میں شریک ہوتے تھے، مدینے کی مسجد میں بیٹھا کرتے تھے، مسجد نبوی، چہ مگوئیاں شروع ہو گئی۔ کیا ضرورت پیش آئی اللہ جل شانہ کو یہ آیت نازل کرنے کی کہ نبی کی بیویاں تمہاری مائیں ہیں؟ کیوں اس کا شان نزول بیان نہیں کیا جاتا؟ کیوں نہیں بتایا جاتا کہ کس نے خواہش کا اظہار کیا تھا کہ سرکار رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب دنیا سے پردہ کر جائیں گے تو جیسے وہ ہماری عورتوں سے، بیواؤں سے نکاح کرتے رہے، ہم بھی ان کی ازواج مطہرات جو ہیں ان سے ہم نکاح کریں گے۔ اور کس سے نکاح کرنے کی خواہش کس نے ظاہر کی تھی؟ کیوں اللہ کو یہ آیت نازل کرنی پڑی کہ ازواجکم امہاتکم، ازواجہم امہاتکم، اس کی بیویاں تمہاری ماں ہیں؟ یہ سوچ جو تھی یہ بھی کافروں کی اور مشرکوں کی سوچ تو نہیں تھی، یہ بھی سرکار رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس بیٹھنے والے چمکتے ستاروں میں سے کسی کی تھی نا۔ اٹھائیے تاریخ پڑھیے، کیا وجہ تھی کہ سورہ تحریم میں پروردگار کو کہنا پڑا کہ اے نبی کی بیویوں تمہارے دل ٹیڑے ہو چکے ہیں، اور اگر تم نے توبہ نہ کی تو اللہ تم سے بہتر بیویاں عطا کرے گا جو کہ صلاۃ قائم کرنے والی ہوں گی، روزہ دار ہوں گی، کنواری ہوں گی۔ کیوں پروردگار عالم کو یہ آیت نازل کرنی پڑی؟ تو ان سب چیزوں کی پیچھے جو وجہ تھی وہ وہی قبائلی سوچ تھی۔ کلمہ پڑھ لیا تھا، مسلمان ہو گئے تھے، فطرت تو تبدیل نہیں ہوئی تھی، سوچ تو تبدیل نہیں ہوئی تھی۔ اور یہ تمام آیات جن میں سے چند ایک کا میں نے آپ کے سامنے تذکرہ کیا ہے، یہ اسی بات کی طرف اشارہ ہے۔ قرآن بتاتا ہے کہ اس وقت کے لوگوں کی ذہنیت کیا تھی۔ کیوں عقبہ کی پہاڑی سے پتھر گرا کے سرکار رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو
شہید کرنے کی سازش تیار کی گئی. نہ صرف سازش تیار کی گئی بلکہ معافی چاہتا ہوں، اس پہ عمل کیا گیا. اور جب بجلی چمکتی ہے تو حذیفہ کو سرکار رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان افراد کے چہرے دکھاتے ہیں. کیوں مرنے سے قبل، مرتے دم تک صحابہ کبائر میں سے کچھ لوگ پوچھتے رہے حذیفہ سے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو شکلیں دکھائی تھیں عقبہ کی پہاڑی پہ اور جو نام بتائے تھے اس میں میرا نام تو نہیں تھا، کیوں ایسا ہوا؟ کیوں یہ طے کر لیا گیا تھا کہ نبوت کے بعد اب خلافت بنو ہاشم میں نہیں جانے دے گی؟ یہ جو جملہ ہے کہ نبوت کے بعد خلافت بنو ہاشم میں نہیں جانے دیں گے، یہ اسی قبائلی سوچ کا، یہ اسی حسد کا سب سے بڑا عکاس ہے. سرکار رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مدینہ منورہ تشریف لاتے ہیں اور علالت کا دور شروع ہوتا ہے. اسی علالت کے دور میں، علالت ظاہریہ کے دور میں، سرکار رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک لشکر ترتیب دیتے ہیں اور اس کی سپہ سالاری دیتے ہیں اسامہ کو، جو جیش اسامہ کے نام سے آج بھی شیعہ سنی تاریخ کی تمام کتابوں کے اندر موجود ہے، لکھا ہوا. اور حکم جاری فرماتے ہیں کہ سوائے علی ابن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام کے مدینہ منورہ میں کوئی مرد نہ رہے. لشکر اسامہ میں اسامہ بن زید کی اس قیادت میں تمام صحابہ کو حکم دے دیا گیا کہ چلے جاؤ اور جا کے جنگ کرو، لشکر کے ساتھ روانہ ہو جاؤ. جو رویہ سامنے آتا ہے وہ یہ آتا ہے کہ وہ جو ہمیشہ یہ کہتے تھے کہ ہر جگہ پہ علی کو آگے کر دیتے ہیں، اس دفعہ ان کو اعتراض یہ تھا کہ علی کو اپنے پاس روک لیا، ہم ساروں کو جانے کا کہہ رہے ہیں، جانے سے انکار کر رہے ہیں، بہانے بنا رہے ہیں، روانہ نہیں ہو رہے. یہاں تک کہ سرکار رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ فرمایا کہ جو جیش اسامہ کے ساتھ نہیں جائے گا اس پر اللہ کی لعنت ہے، وہ دین سے خارج ہے. چنانچہ چاروں نچار جیش اسامہ رخصت ہوتا، مدینہ منورہ سے روانہ ہوتا، تمام کے تمام روانہ ہو جاتے ہیں. لیکن یہی لشکر مدینہ سے 2 فرسخ کے مقام پر جا کر پڑاؤ ڈال دیتا، آگے نہیں جاتا، روانہ نہیں ہوتا، وہاں رک جاتا، جیسے کسی بہت ہی اہم خبر کا انتظار ہو. جیسے کسی بہت ہی اہم موقع کا انتظار. سوچئے سرکار رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے امر جاری فرمایا، حکم جاری فرمایا کہ جیش اسامہ کے ساتھ روانہ ہو جاؤ، نہیں جا رہے، تامل کر رہے ہیں، بہانے بنا رہے ہیں. پھر جب کہا کہ اگر نہیں جاؤ گے تو خدا کی لعنت ہوگی، تو روانہ ہوئے، اور روانہ ہوئے تو 2 فرسخ کے مقام پر جا کے بیٹھ گئے. کیا یہ اطاعت تھی؟ کیا اسی کا نام اتباع ہے؟ جو میں نے اپنی پہلی تقریر میں، اس سلسلہ گفتگو کی پہلی نشست میں نے یہ عرض کیا تھا کہ پروردگار عالم نے اطاعت اور اتباع مطلقہ کا حکم دیا ہے اپنی حجت کی، جسے وہ حجت قرار دے دیتا ہے، بنا دیتا ہے. اس کے حکم کے آگے صرف سمعنا و اطعنا، ہم نے سنا اور ہم نے اطاعت کی، اس کے علاوہ اور کوئی لفظ نہیں ہونا چاہیے.
امنا صدقنا یا رسول اللہ کے علاوہ کوئی بات ہونی ہی نہیں چاہیے تھی، لیکن تاریخ بتاتی ہے کہ ایسا نہیں ہوا۔ اور پھر وہ دن آیا جب سرکار رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے انہی صحابہ کے سامنے یہ کہا کہ مجھے کرتاس اور قلم لا دو، میں تمہیں ایسی چیز لکھ دوں کہ میرے بعد کبھی گمراہ نہیں ہوگے۔ اب حجرہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں ظاہر ہے سارے تو موجود تھے نہیں، بہت ہی کچھ خاص لوگ تھے جو اس وقت وہاں پہ موجود تھے۔ بجائے اس کے کہ وہ کاغذ و قلم دیتے، وہاں پر اجتہاد شروع ہو گیا۔ کچھ نے کہا دینا چاہیے، کچھ نے کہا نہیں دینا چاہیے، آپس میں گفتگو، آپس میں لڑائی، آپس میں شور شرابہ۔ اسی دوران ایک مجتہد صاحب جو ہے وہ بولے کہ بیماری کی وجہ سے نعوذ باللہ ہذیان کی کیفیت ہے۔ کس پہ؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ 23 سالہ زندگی میں سرکار رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اور اللہ جل شانہ نے وحی کے ذریعے جو تربیت کی ان کفار مکہ کی، مشرکین مکہ کی، ان چوروں، ڈاکوؤں، لٹیروں، زانیوں، شرابیوں کی، کہ جن کو یہ شرف بخشا کہ ایک کلمہ پڑھا کے اور سرکار رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رسالت کی تائید کر کے صحابہ کے بلند ترین درجے پہ پہنچے، صحابی رسول کہلائے۔ آج جب سرکار رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دنیا سے رخصت ہونے والے ہیں تو وہاں پر یہ بھول گئے کہ قرآن نے یہ کہا ہے لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، اپنی آواز کو نبی کی آواز سے بلند مت کرو، تمہارے اعمال حبط ہو جائیں گے۔ انہی کے حجرے میں، انہی کے سامنے بلند آواز سے بولتے رہے، کرتاس و قلم دینے کی بجائے آپس میں بحث کرتے رہے، دینا چاہیے نہیں دینا چاہیے، دے دیتے ہیں، نہیں رہنے دو، کیا کرنا ہے دے کے، دینا چاہیے رے۔ اور پھر ایک اجتہاد سامنے آیا کہ بیماری کی وجہ سے یہ کیفیت ہے، اس لیے ہمیں نہیں دینا چاہیے، اور ساتھ ایک جملہ بولا گیا حسبنا کتاب اللہ، ہمارے لیے اللہ کی کتاب کافی۔ سرکار رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا انی تارک فیکم الثقلین کتاب اللہ و عطرت اہل بیت، میں تم میں دو برابر کی چیزیں چھوڑی جا رہا ہوں، گراں قدر چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں، ایک اللہ کی کتاب ہے، ایک میری عطرت اہل بیت ہے۔ جب تک ان سے متمسک رہو گے کبھی گمراہ نہیں ہوگے، یہاں تک کہ یہ دونوں میرے پاس حوض تک پہنچے اور یہ کبھی جدا نہیں ہوں گے، قرآن و عطرت اہل بیت۔ اب یہاں سوچنے والی بات ہے، ایک گروہ وہ تھا اس وقت جو سرکار رسالت مآب کے پاس ظاہراً موجود تھا، جو یہ کہہ رہا تھا کہ ان کو کرتاس و قلم دینے کی ضرورت نہیں ہے، ہمارے لیے کتاب کافی ہے۔ ایک گروہ وہ تھا، ایک گروہ آج کے دور میں بھی ویسا ہی ہے۔ اس وقت کے گروہ نے بھی کتاب رکھ لی، عطرت اہل بیت کو چھوڑ دیا۔ آج بھی وہی گروہ موجود ہے جو کتاب سے خود اجتہاد کر کے فتوے دے رہا ہے، عطرت اہل بیت کو چھوڑ دیا، بجائے اس کے کہ خود اتباع کرتے،
اطاعت کرتے اطرت اہل بیت کی، لوگوں کو اپنی اطاعت پہ لگا لیا. اس زمانے کے چھوڑنے والے خود ولی الامر اور امیر المومنین بن کر بیٹھے. آج کے دور میں بھی ولی الامر مسلمین بنے بیٹھے ہیں. سرکار رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جن کی اطاعت مطلقہ واجب ہے، مطلقہ ہی نہیں، کسی کو گنجائش نہیں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کسی حکم کے مقابلے میں اپنی رائے دے. وہاں کہا جا رہا ہے حسبنا کتاب اللہ. اور آج ان کے وارث کیا کر رہے ہیں؟ وہ آج امام زمانہ تو ہے نہیں ہے، اس لیے پھر مجبوری ہے. احکام شرعی کہاں سے لیں ہم؟ جنہوں نے اس وقت کہا تھا حسبنا کتاب اللہ، وہ بھی تو یہی چاہتے تھے کہ کتاب تو بولتی نہیں، کتاب تو صامت ہے، ہمارا جو دل چاہے گا ہم اس کی تفسیر کریں گے، جو چاہے گا ہم لوگوں کو بیان کر دیں گے. آج کا جو اس کا پیروکار ہے وہ بھی تو یہی کر رہا، قرآن حکیم کی تفسیریں پھر رہا ہے، جو دل چاہتا ہے تفسیر کر دیتے ہیں. مثال دے دوں، قرآن کہتا ہے کہ اللہ اور اس کے رسول سے آگے مت بڑھنا، تمہارے اعمال ہبط ہو جائیں گے. لاہور میں بیٹھا عروۃ الوثقیٰ کا فرزندہ زاروی کہتا ہے کہ خامنائی سے آگے نہ بڑھنا، تمہارے اعمال ہبط ہو جائیں گے. اس آیت کا مطلب یہ ہے. کسی کی جرت ہوئی کہ اس سے پوچھے کہ تو نے یہ تفسیر کیسے کی؟ کسی ملا نے اس سے پوچھا؟ نہیں، کیونکہ ان کے لیے کتاب کافی ہے. سرکار رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دنیا سے پردہ فرماتے ہیں. کہا جاتا ہے، دو روایات ہیں، کہا جاتا ہے کہ خیبر کے میدان میں سرکار رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو زہر دیا گیا تھا جس کے اثرات باقی تھے، اور وہی علالت کا سبب بنے اور وہی شہادت کا سبب بنے سرکار رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. ایک روایت یہ ہے، ایک روایت یہ ہے کہ آخری لمحات میں علالت کے دوران پھر سے زہر دیا گیا. دونوں روایتیں کتاب میں موجود ہیں، یہاں تک کہ دینے کا طریقہ کہ زہر دیا کس طرح گیا اور کس نے دیا، کس کے ذریعے دیا گیا، وہ بھی شیعہ سنی تمام کتابوں کے اندر جو معتبر کتابیں ہیں، قدیمی کتابیں ہیں، ہزار سال پہلے لکھی جانے والی کتابیں ہیں، ان کے اندر وہ تذکرہ موجود ہے. جو جاننا چاہے وہ اٹھائے اور پڑھے. لیکن دونوں صورتوں میں ایک بات طے ہوئی کہ سرکار رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو زہر دیا گیا، جس کی وجہ سے ان کی شہادت ہوئی. چاہے خیبر میں دیا گیا یا آخری لمحات میں میڈیسن کے ذریعے دوائی کے نام پہ دیا گیا، زہر بہرحال دیا گیا. اس پہ شیعہ سنی سب کا اتفاق ہے. وہ جو جیش اسامہ تھا، لشکر اسامہ تھا، جس کے بارے میں رسول اللہ نے یہ کہا تھا کہ جو اس کے ساتھ روانہ نہیں ہوگا اس پر خدا کی لعنت ہے، اور جو مدینہ سے نکلا تھا اور 2 فرسخ کے مقام پر جا کے بیٹھ گیا تھا، آگے نہیں جا رہے تھے. اسامہ چیخ رہا تھا کہ چلو رسول اللہ کا حکم ہے کہ ہمیں وہاں پہنچنا ہے، لیکن اس کو اپنا سپہ سالار ماننے کو کوئی تیار نہیں تھا، کیونکہ وہ زید کا بیٹا تھا، کسی مکہ کے سردار کا بیٹا نہیں تھا. اس زید کا بیٹا تھا جس کی کفالت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کی تھی. اور تکلیف یہ تھی کہ ہم اب اس کی قیادت میں جائیں گے.
اس کی ایج بھی اس وقت کم تھی زید کی، تو یہ بھی پریشانی تھی، ہم اتنے سینئر، ہم اب اس کی قیادت میں جائیں گے۔ اور ایک تکلیف یہ تھی کہ علی کو اپنے پاس رکھ لیا، ہم ساروں کو بھیج دیا، پتہ نہیں پیچھے سے کیا ہو۔ سرکار رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم شہید ہوتے ہیں، اطلاع وہاں پہنچتی ہے جہاں جیش اسامہ۔ سوچنے کی بات ہے کہ وہاں اطلاع کیسے پہنچی، کس نے پہنچائی؟ جبکہ لشکر تو روانہ ہو چکا تھا، اسے تو دن اور رات میں مسلسل منزلیں طے کرنا تھی، اپنے مقام پہ جا کے پہنچنا تھا جہاں کے لیے سرکار رسالت مآب نے حکم جاری فرمایا تھا کہ وہاں پہنچو۔ لیکن 2 فرسخ کے مقام پر اس نے پڑاؤ کیوں ڈالا، وہاں سے کیوں روانہ نہیں ہوا، اور پھر یہ اطلاع کیسے پہنچی وہاں پہ اس لشکر میں کہ سرکار رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دنیا سے پردہ فرما گئے؟ بہرحال صاحبان عقل کو چاہیے، صاحبان علم و فکر کو چاہیے کہ ان وجوہات کو تلاش کریں کہ ایسا کیوں ہوا۔ اسی لشکر میں موجود صحابہ کبائر و دیگر صحابہ بھاگتے ہوئے مدینہ واپس آئے، حتیٰ کہ جیش اسامہ کے لیے حکم تھا رسول اللہ کا کہ سوائے علی ابن ابی طالب کے کوئی یہاں نہ رہے، سب کے سب جیش اسامہ کے ساتھ روانہ ہو جاؤ۔ تو ظاہر ہے مدینے میں نہیں تھا کوئی۔ تاریخ یہ بتاتی ہے کہ جیسے ہی سرکار رسالت مآب نے دنیا سے پردہ فرمایا، ایک بزرگ صحابی جو تھے، سینئر صحابی، سب سے پہلے وہ بھاگتے ہوئے آئے۔ پھر ایک ایسے صحابی کہ جن کا غصہ بڑا مشہور ہے اور جن کی مکے میں دہشت بڑی تھی، وہ بھی واپس تشریف لے آئے مدینہ منورہ میں، اور آ کے تلوار نکال لی۔ اور یہ تاریخ ہے جو لکھی ہوئی ہے، میں اپنے پاس سے کوئی لفظ نہیں بول رہا، تاریخ، تلوار نکال لی اور مدینے کی گلیوں میں یہ کہنا شروع کر دیا، جس نے کہا ہے کہ محمد مر گئے میں اسے قتل کر دوں گا۔ بڑا مشہور جملہ۔ جو بزرگ صحابی تھے وہ گھر کے اندر تشریف لے گئے، اور تھوڑی دیر کے بعد جب باہر تشریف لے کے آئے تو خطبہ ارشاد فرمایا، اور اس خطبے میں یہ ارشاد فرمایا کہ اے لوگوں سن لو، جو محمد کی عبادت کرتا تھا تو سن لو کہ وہ مر گئے۔ میں معذرت خواہوں، جو لفظ وہاں لکھے میں وہی لفظ پڑھنے کا پابند۔ یہ تاریخ اسلام میرے پاس پیچھے پڑی ہوئی ہے۔ انہوں نے فرمایا کہ جو محمد کی عبادت کرتا تھا سن لو کہ وہ مر گئے، اور جو اللہ کی عبادت کرتا تھا وہ یہ جان لے کہ اللہ ہمیشہ زندہ اور قائم ہے، یعنی حی اور قیوم ہے۔ یہ دونوں عمل بذات خود سوالیہ نشان رکھتے ہیں۔ لشکر کے ساتھ پہلے روانہ ہونے میں دیر کرنا، بہانے بنانا، لشکر ہی روانہ نہیں ہو رہا، پھر سرکار رسالت مآب کے اس فرمان کے بعد کہ جو نہیں جائے گا اس پر خدا کی لعنت ہے، روانہ ہو کے اور 2 فرسخ پہ جا کے بیٹھ جانا، پھر سرکار رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شہادت کا سنتے ہی فوراً مدینے پہنچنا، اور پھر ایک کا تلوار نکال کے یہ کہنا کہ جس سے کہا کہ محمد قتل شہید ہو گئے ہیں، محمد نہیں رہے میں اس کو قتل کر دوں گا، اور دوسرا یہ فرمائے کہ جو محمد کی عبادت کرتا تھا تو سن لو کہ وہ مر گئے، اور جو اللہ کی عبادت کرتا تھا تو یاد رکھو کہ وہ حی اور قیوم ہے۔ یہ تمام کے تمام واقعات کیا اس سوچ کا پتہ نہیں دے رہے
جس کی طرف میں اپنی پہلی نشست سے اشارہ کرتا چلا آ رہا ہوں. کیا یہ سب کچھ اطاعت رسول اور اتباع رسول میں تھا؟ کیا ایک صاحب عقل، متدین اور عدل کرنے والا ان تمام واقعات کو سننے کے بعد، پڑھنے کے بعد، تصدیق کرنے کے بعد یہ کہہ سکتا ہے کہ یہ جو کچھ ہو رہا تھا یہ اطاعت رسول میں ہو رہا تھا، اتباع رسول میں ہو رہا تھا؟ سرکار رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شہادت ہوئی، اعلانات ہو گئے، محمد نہیں رہے. ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ وہ چمکتے ستارے، وہ شمع رسالت کے پروانے، انہیں کائنات کی ہر شے بھول جاتی، انہیں اپنے بچے یاد نہ رہتے، انہیں اپنے ماں باپ یاد نہ رہتے. ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ اس عظیم نقصان کی بنیاد پر سرکار رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دنیا سے پردہ کرنے پر غش کھا کھا کے گرتے، بے ہوش ہو کے گرتے. سرکار رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گھر کے باہر جمع ہوتے اپنے محبوب کو، محبوب خدا کی زیارت کرنے کے لیے، ان کو دیکھنے کے لیے، ان کے جنازے میں شریک ہونے کے لیے، ان کی تدفین میں شریک ہونے کے لیے. ہونا تو یہ چاہیے تھا، لیکن تاریخ بڑی ظالم ہے. ہوا کیا؟ مدینے میں خبر پھیلی کہ مدینے سے باہر ایک جگہ ہے جس کا نام ہے سقیفہ بنو ساعدہ. سقیفہ بنو ساعدہ یہ وہ مقام تھا جہاں مشرکین اور منافقین مشترکہ بیٹھ کر حکمت عملی تیار کیا کرتے تھے. یہ اس مقام کا تعارف ہے. پتہ چلا کہ انصار وہاں پہ سارے اکٹھے ہیں اور کچھ مہاجرین بھی وہاں پہ موجود ہیں، اور اس بات کے اوپر بحث اور تکرار چل رہی ہے کہ خلیفہ کون ہوگا. چنانچہ تمام صحابہ کبائر سمیت سوائے چند ایک کو چھوڑ کے تمام مہاجرین و انصار سقیفہ بنو ساعدہ پہنچ گئے. وہ جن کو سرکار رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شہادت پر غش کھانا چاہیے تھا، بے ہوش ہونا چاہیے تھا، رونا چاہیے تھا، پیٹنا چاہیے تھا کہ ان کا محبوب دنیا سے پردہ کر گیا، جن کو ایک لمحے کے لیے رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گھر سے باہر سے ہٹنا نہیں چاہیے تھا، جن کو تجہیز و تکفین کے لیے ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کی کوشش کرنی چاہیے تھی کہ یہ نہ ہو کہ میں محروم رہ جاؤں اور فلاں جو ہے وہ یہ کام کر لے. وہ سب کے سب سقیفہ بنو ساعدہ میں اکٹھے ہو گئے. پیچھے بچے کتنے؟ 7 یا کچھ روایات کے مطابق 8. یہاں سرکار رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اہل بیت اور عطرت غم کے حالت میں، اور لوگ ان کو پرسہ دینے کی بجائے سقیفہ بنو ساعدہ میں بیٹھے اس بات کا فیصلہ کر رہے ہیں کہ خلیفہ کون ہوگا. کیا محبت کے یہی تقاضے تھے؟ کسی کو یاد نہیں رہا کہ دعوت ذوالعشیرہ سے لے کے جنگ خیبر تک اور جنگ خیبر سے لے کے زیادہ پرانی بات نہیں تھی. خم غدیر کے مقام کی کہ انہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مولایت مولا علی کا اعلان کر دیا تھا. بھول گئے سب.
سوائے 7-8 لوگوں کے محبوب خدا شمع رسالت کے پروانوں کے بغیر دنیا سے پردہ فرما گئے. 3 دن کے بعد جب یہ فیصلہ ہو گیا کہ اگلا خلیفہ کون ہوگا، اب اس میں بھی بہت کچھ ہوا. مثال کے طور پہ انصار کہتے تھے کہ ہم مدینے کے رہائشی ہیں، ہم مدینے کے رہنے والے ہیں، ہم نے رسول اللہ کو یہاں پہ پناہ دی ہے، ہم نے تمہارے ساتھ مواخات کر کے تمہیں ہر چیز میں اپنا آدھا حصے دار بنایا ہے، یہاں تک کہ اپنی بیویاں جو ہیں ان کو طلاقیں دے کے اور تمہارے ساتھ ان کے نکاح کیے ہیں، ہمارا حق بنتا. مہاجرین میں سے بزرگ جو صحابی تھے انہوں نے یہ کہا کہ رسول اللہ نے کہا تھا، میں نے اپنے کانوں سے سنا ہے کہ خلافت سوائے قریش کے اور کسی کے پاس نہیں جا سکتی. ایک تو ایسے موقع پہ احادیث بڑی اچانک سے پتہ نہیں کہاں سے برآمد ہو جاتی ہیں. آخری خطبہ حج پہ رسول فرما رہے ہیں عربی کو عجمی پر فوقیت حاصل نہیں، گورے کو کالے پر فوقیت حاصل نہیں. اور یہ فرما رہے ہیں نہیں وہ رسول اللہ نے کہا تھا کہ خلیفہ قریش سے ہوگا، انصار سے نہیں ہو سکتا. اور پھر ایک صاحب نے اٹھ کے بزرگ صحابی کے ہاتھ پہ بیعت کر لی، جس کے بعد خلیفہ منتخب ہو گئے. پوچھا گیا، یہاں تک کہ انہی کے والد محترم نے پوچھا کہ کس بنیاد پر خلیفہ بنایا ہے. جب لوگوں نے مبارکبادی کی مبارک ہو کہ آپ کا بیٹا جو ہے وہ خلیفہ منتخب ہو گیا، تو انہوں نے پوچھا کس بنیاد پہ خلیفہ منتخب ہوا، تو جواب ملا جی وہ بزرگ ہیں سب سے. تو انہی کے والد نے کہا یہ جملہ تاریخ نے اپنے سینے پہ لکھا کہ پھر اس سے زیادہ بزرگ تو میں تھا کہ اس کا بھی باپ ہو. وہ تمام لوگ جو جیش اسامہ میں نہیں گئے، وہ تمام لوگ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جنازہ چھوڑ کے خلافت کے لیے سقیفہ بنو ساعدہ میں جمع ہو گئے، تیسرے دن واپس پلٹتے ہیں. واپس آنے کے بعد پتہ چلتا ہے کہ سرکار رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ظاہرہ تدفین تو ہو گئی، بزرگ صحابی کے ساتھ جو دوسرے صحابی ان کے سب سے زیادہ جو حمایتی کہنا چاہیے ان کی مدد کرنے والے تھے، انہوں نے یہ کہا کہ ہم قبر کھود کے اور میت رسول کو نکال کے دوبارہ جنازہ پڑھیں گے. سرکار امیر کائنات امیر ممکنات علی ابن ابی طالب علیہ السلام نے تلوار نکالی، وہی ذوالفقار نکالی جو اللہ کی طرف سے نازل ہوئی تھی، اور کہا کہ جس نے ایسی حرکت کرنے کی کوشش کی تو اس کا سر اس کے تن پر باقی نہیں رہے گا، کیونکہ نبی اور حجت جب ایک مرتبہ دنیا سے پردہ کر جائے، دفن کر دیا جائے، بلکہ نبی اور حجت کیا کسی بھی ایک مسلمان کو سوائے اس کے کہ اس کو امانتاً دفن نہ کیا گیا ہو، یا سوائے اس کے کہ کوئی شرعی مسئلہ درپیش آ جائے، جس کو ایک مرتبہ دفن کر دیا جائے اس کی قبر کشائی نہیں ہوتی. اسلام میں پہلی غائبانہ نماز جنازہ سرکار رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ادا ہوئی. جب یہ پتہ لگ گیا کہ ہم قبر کشائی نہیں کر سکیں گے تو پہلی غائبانہ نماز جنازہ جو اسلام میں ادا کی گئی وہ خود سرکار رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی. یہاں ایک
جنرل نالج کا سوال ہے. میں اپنے ذاتی طور پہ سوال کر رہا ہوں اور علم حاصل کرنے کے لیے یہ سوال کر رہا ہوں. شاید کسی کے پاس اس کا بہتر جواب ہو. یہ جو غائبانہ نماز جنازہ پڑھی جاتی ہے، اس کی شرعی حیثیت کو جاننے کے لیے میں یہ بات کر رہا ہوں. نماز جنازہ کی نیت میں یہ ہوتا ہے کہ حاضر اس میت کے میت کا سامنے ہونا ضروری ہے، کیونکہ نیت کا حصہ ہے. تو جب میت ہی سامنے موجود نہیں تو پھر غائبانہ نماز جنازہ کیسے ادا ہوتی ہے، مجھے یہ جاننا ہے. اور اس سلسلے میں رہنمائی کے لیے منتظر رہوں گا کہ کوئی اس معاملے کے اوپر کوئی تحریر لکھے، کوئی تحقیق کرے اور بتائے کہ کیسے غائبانہ نماز جنازہ ادا ہوتی ہے بغیر میت کے، جبکہ اس کی نیت میں یہ موجود ہے کہ حاضر اس میت کے. آپ کہتے ہیں نا دعا واسطے حاضر اس میت کے. یہ میرا سوال ہے. ہو گیا. خلافت کے لیے خلیفہ صاحب منتخب ہو گئے. سرکار رسالت مآب دنیا سے پردہ کر گئے، تدفین ہو گئی. اب کیا ہوتا ہے؟ اب وہ واقعات شروع ہوتے ہیں کہ جو واقعہ کربلا کی، سانحہ کربلا کی بنیاد پہ آخری سطح کے طور پر اینٹیں رکھتے ہیں. تاریخ لکھتی ہے، شیعہ سنی تمام تواریخ لکھتی ہیں کہ جس گھرانہ اہل بیت کے ساتھ صحابہ کرام کو آ کر تعزیت کرنی چاہیے تھی، افسوس کرنا چاہیے تھا، سرکار رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دنیا سے پردہ کرنے پر، ان کی شہادت پر، جس دروازے کو اللہ جل شانہ نے مسجد کی طرف کھلا رکھا، باقی سب کے بند کروا دیے، وہ دروازہ جہاں سے سرکار رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم روز مسجد میں جاتے ہوئے فجر کے وقت اس دروازے پہ کھڑے ہو کے یہ کہتے تھے: سلام علیکہ یا اہل بیت نبوہ، اے نبوت کے اہل بیت، آپ پر میرا سلام. اسی دروازے پر ایک ہجوم اکٹھا ہوتا. اسی صاحب کی سرکردگی میں جنہوں نے حدیبیہ کے موقع کے اوپر، معاہدہ حدیبیہ کے موقع کے اوپر یہ اجتہاد فرمایا تھا کہ جتنا شک مجھے آج محمد کی نبوت پہ ہوا، اس سے پہلے کبھی نہیں ہوا تھا. یہ وہی صاحب ہیں جن کے اجتہادات مسلسل چلتے آئے، اور انہوں نے یہ بھی اجتہاد سرکار رسالت مآب کے آخری لمحوں میں فرمایا کہ بیماری کی وجہ سے انہیں اذیان ہو گیا. انہی صاحب کی سرکردگی میں مسلمانوں کا ایک ہجوم اس دروازے پہ اکٹھا ہوتا ہے جس دروازے پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم السلام علیکہ یا اہل بیت نبوہ کہہ کے سلام کرتے ہیں. کہا جاتا ہے کہ علی کو باہر بھیج، علی کو باہر نکالا. کیوں؟ ظاہر ہے بیعت کے لیے ہی بلایا جائے گا، کیونکہ مسلمانوں نے خلیفہ مقرر کر لیا تھا. سقیفہ بنو ساعدہ کے 3 دن کے اجلاس کا نتیجہ سامنے تھا. اللہ نے قرآن حکیم میں کہا تھا: اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول و اولی الامر منکم،
اولی الامر کی اطاعت کے حوالے سے سرکار رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دنیا سے پردہ کرتے ہی اولی الامر کی ڈیفینیشن، تعریف جو اللہ اور اس کے رسول نے بیان کی تھی، اس سے ہٹ کر ایک نئی تعریف سامنے آئی، اور وہ یہ سامنے آئی کہ یہ اولی الامر کوئی بھی ہو سکتا ہے جس کا انتخاب مسلمان کر سکتے ہیں، اور صاحب حکومت وہ ہو سکتا ہے کیونکہ اولی الامر وہ ہوگا جو صاحب حکومت ہوگا۔ بڑی توجہ سے میری یہ بات سنیے گا، یہ نظریہ ثقیفہ بنو ساعدہ سے چلا۔ آج بھی آپ سوشل میڈیا پہ، الیکٹرانک میڈیا پہ مختلف خطبہ کے بیانات سنتے ہوں گے جو یہ کہتے ہیں کہ سرکار رسالت مآب کی خلافت دو قسم کی ہے، ایک علمی خلافت ہے، اس پہ ہم سب یقین رکھتے ہیں کہ وہ مولا علی کے پاس ہے، اور ایک خلافت ہے حکومت، اس کے لیے اختیار حاصل تھا کہ امت جسے چاہے منتخب کر لے، اس لیے پہلے فلاں صاحب، پھر دوسرے صاحب، پھر تیسرے صاحب، پھر چوتھے، اس طریقے سے خلافت کا سلسلہ چل پڑا، کیونکہ یہ نظریہ جو تھا یہ جنم لے چکا تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نیابت دو قسم کی ہے، ایک وراثت علمی ہے جو یقیناً مولا علی کے پاس ہے، لیکن جو وراثت خلافت ہے، جو حکومت ہے، اس پہ کسی کا بھی اختیار ہو سکتا ہے، امت جسے چاہے منتخب کر لے۔ یہ نظریہ آج بھی آپ کو یہی سننے کو ملتا، سوائے شیعہ نے حیدر قرار اثنا عشریہ امامیہ، مسلمانوں کے 72 فرقوں میں یہی نظریہ ہے کہ جو صاحب حکومت ہوگا وہی ولی الامر ہوگا، ہے نا۔ اب یہاں آپ کو دعوت فکر دینا چاہ رہا ہوں۔ فرزندہ ہزاروی، یہ لاہور میں بیٹھا ہوا عروۃ الوثقی والا مولوی، آج اپنے امام اور ولی الامر خامنائی کو ولی الامر اس لیے کہتا ہے کہ وہ صاحب حکومت ہے۔ کیا آپ ان اہل تقلید والجماعت کے ملاؤں سے نہیں سنتے کہ تمام علماء معتبر ہیں لیکن ولی الامر خامنائی ہے؟ کیوں؟ اس لیے کہ اس کے پاس حکومت ہے۔ کیا ایسا نہیں ہے؟ کیا ثقیفہ بنو ساعدہ سے یہ جو نظریہ چلا تھا، آج بھی آپ کو یہی نہیں کہا جاتا کہ اصل امام جو ہیں وہ تو امام زمانہ سرکار بقیت اللہ فی العالمین اجل اللہ تعالی فرجہ شریف ہے، ہم تو ان کی غیبت کبریٰ میں، ہم تو ان کی غیبت کبریٰ میں ہیں۔ آج خامنائی کی اطاعت کو دیگر مجتہدین پر بھی واجب قرار دے دیا گیا ہے، کیونکہ وہ صاحبان حکومت میں سے، اس کی حکومت ہے۔ تو یہ نظریہ نیا تو نہیں ہے، یہ 1400 سال پہلے ثقیفہ بنو ساعدہ سے سامنے آیا تھا کہ رسول پہلے محمد کا علمی وارث تو علی ابن ابی طالب، لیکن حکومت کسی اور کے پاس بھی جا سکتی ہے اور وہ ولی الامر ہوگا۔ تو آخری محمد کے ساتھ بھی کہ ایسا کیوں نہیں ہوگا؟ آخری محمد کے ساتھ بھی تو ایسا ہی ہے کہ مولا امیر کائنات کی وہ ولایت جو اللہ کی طرف سے ہے، اس کے وارث تو سرکار بقیت اللہ ہی ہیں، لیکن یہ جو ولی الامری ہے، حکومت والی، یہ خامنائی کی ہے۔ اچھا، ایک آپ کو اور کمال کی بات بتاؤں، ثقیفہ بنو ساعدہ سے جو خلافت سامنے آئی، وہ پہلی خلافت جمہوری تھی، جمہور کے ذریعے، ووٹنگ کے ذریعے خلیفہ مقرر ہوا، ایسا ہی ہے نا۔ تمام صحابی اکٹھے تھے، ایک نے بیعت کی، دوسرے نے کی، تیسرے نے کی، چوتھے نے کی، کرتے کرتے سب نے تقریباً بیعت کر لی۔ تو پہلا جو خلیفہ مقرر ہوا وہ جمہوری طریقے سے ہوا، دوسرا نومینیٹ ہوا، نامزد کیا گیا،
پہلے خلیفہ صاحب جو ہے انہوں نے دنیا سے جاتے وقت کہا کہ میں فلاں کو تم پر خلیفہ مقرر کرتا ہوں. تو دوسرے خلیفہ جو ہیں یعنی عمر ابن خطاب یہ نامینیٹڈ ہیں. کن کے؟ ابھی بکر ابن قحافہ کے، جن کو منتخب کیا تھا جمہوریت نے. لیکن جو اب تیسرے خلیفہ کی باری آتی ہے تو نہ جمہوریت ہوتی ہے یعنی ووٹنگ نہیں ہوتی، نہ ہی نامینیشن ہوتی ہے، بلکہ ایک مجلس شورا بنا دی جاتی ہے کہ ان افراد پر مشتمل جو ہیں یہ مجلس شورا فیصلہ کرے گی کہ اگلا خلیفہ کون ہوگا. تاریخ ہے، تاریخ اسلام ہے، اس بات سے کوئی انکار کر ہی نہیں سکتا. ٹھیک ہے نا؟ تو ترتیب کیا بنی؟ پہلے خلیفہ صاحب جو ہیں وہ جمہوریت کے ذریعے، دوسرے خلیفہ صاحب نامینیشن کے ذریعے، اور تیسرے صاحب جو ہیں وہ مجلس شورا کے ذریعے. یہی ہے نا. اب آپ کو ایک کمال کی ریزمبلنس دکھاتا ہوں. ایران کا پہلا ولی الامر جمہوریت کے ذریعے آیا، لوگوں نے اس کو چنا کہ یہ ہمارا ولی الامر ہے. موجودہ ولی الامر نامینیٹڈ ہے کہ اس کو پہلے ولی الامر نے نامینیٹ کر دیا کہ میرے بعد یہ جو ہے یہ ولی فقیہ ہوگا، جو آج بھی موجود ہے. اور اس کے بعد تیسرے نمبر پہ جو آئے گا آپ دیکھیے گا کہ اس کا انتخاب مجلس شورا کرے گی. سوچئے گا میری اس بات پہ، سوچئے گا. وہ رویہ جس نے جنم لیا سقیفہ بنو ساعدہ سے کہ علمی وراثت اور ہوتی ہے اور خلافت کسی اور چیز کا نام ہے جو کہ حکومت ہے، وہ آج بھی موجود ہے، وہ آج بھی موجود ہے. آپ شیعہ حیدر قرار اثنا عشریہ امامیہ میں آج سے 35-40 سال پہلے اس نظریے کو داخل کر دیا گیا. جائیے میری باتوں کی تصدیق کیجئے جا کے. اسی دروازے پہ مسلمان کٹھے ہوئے، اور جو مسلمان کٹھے ہوئے ان میں کوئی کافر، کوئی مشرک، کوئی عیسائی، کوئی یہودی نہیں تھا. تمام صحابہ کرام تھے. کہا گیا علی کو باہر نکالو، باہر بھیجو. اندر سے جواب آیا کہ میں نے طے کیا ہے. مولا امیر کائنات کا جواب آیا، میں نے طے کیا ہے کہ میں قرآن حکیم کو لکھ رہا ہوں، جب تک یہ مکمل نہیں ہو جائے گا میں باہر نہیں آؤں گا. اس وقت جب سقیفہ بنو ساعدہ میں بیعت ہو رہی تھی تو اس وقت تقریباً 9 افراد ایسے تھے جنہوں نے مولا امیر کائنات علیہ الصلوۃ والسلام کی بیعت کی بطور جانشین محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. اور ان میں 2 سارے مشہور تھے، سلمان تھا، مقداد تھا، بزر تھا، کمبر تھا، یہ تو تھے ہی. لیکن جو 2 ایسے نام جو برادران اہل سنت کے ہاں بھی بہت زیادہ مشہور اور معروف ہیں، حضرت طلحہ اور حضرت زبیر، انہوں نے بھی مولا امیر کائنات علیہ الصلوۃ والسلام کی بیعت کیا. کس بات پہ بیعت کی؟ کہ ہم بیعت کرتے ہیں علی، آپ جانشین محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، خلافت آپ کا حق ہے. جائیے تاریخ کی کتابیں اٹھائیے، پڑھیے. دروازے کو آگ لگائی گئی. جو سربراہ تھا اس گروہ کا، جو آگ لے کے گیا تھا، اس کو اندر سے مخدومہ کائنات صلوات اللہ علیہ نے جب اس نے یہ دھمکی دی کہ ان سب کو باہر نکالو ورنہ آگ لگا دوں گا دروازے کو، تو مخدومہ کائنات نے یہ کہا کہ جس دروازے پر رسول سلام کرتے تھے، اور کیا فلاں، کیا تو یہ بھول گیا کہ اس گھر کے اندر
حسن اور حسین ہیں جو جوانان جنت کے سردار ہیں. اس گھر میں میں ہوں جو خاتون جنت ہے, خواتین جنت کی سردار ہے. تو پھر بھی آگ لگائے گا؟ تو اس نے کہا ہاں لگاؤں گا, اور پھر لگا دی. دروازہ چلا, لات مار کے دروازہ گرایا گیا. جناب محسن کی شہادت ہوئی. مخدومہ کائنات صلوات اللہ علیہ کا پہلو شکستہ ہوا, اور مدینے نے یہ دیکھا کہ وہ علی ابن ابی طالب جس نے مرحب و انتر اور عمر ابن عبدود جیسے پہلوانوں کے اکیلے سر کاٹے تھے, وہ جس کی تلوار کا رزق مدینے میں بسنے والے کھاتے رہے, کیونکہ جس جنگ میں جیت ہو جاتی تھی اس کا مال غنیمت جب مدینے میں آتا تھا تو تب یہ مسلمان, یہ صحابہ کرام, ان کے گھروں کے چولہے اس انداز میں جلتے تھے کہ یہ پیٹ بھر کے روٹی کھاتے تھے. اسی علی کے گلے میں کہ جس کے بارے میں رسول نے قوم غدیر کے مقام پہ یہ کہا تھا کہ من کنتو مولا ہو فعلی مولا یا فہذا علی المولا, اسی علی کے گلے میں رسی ڈال کے بازاروں سے کھینچتے ہوئے دربار خلافت میں لے آیا. کربلا اچانک سے وقوع پذیر نہیں ہوئی, اس کے پیچھے پوری تاریخ ہے, اس کے پیچھے پورے کردار موجود ہیں, اس کے پیچھے پوری سوچ موجود ہے. سرکار رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دور سے شروع ہونے والی یہ سوچ, انہی کے دور میں موجود منافقین, انہی کے دور سے چلنے والے حاسدین, انہی کے دور میں ان کی نبوت پہ شک کرنے والے اور ان پر ہذیان کے بارے میں گفتگو کرنے والے, یہ سبھی تو بنیاد بنے کربلا کی. اگر میں یہ کہوں کہ کربلا کی بنیاد سقیفہ میں مکمل طور پر رکھ دی گئی تھی تو یہ غلط نہیں ہوگا. آج کے لیے اتنا ہی. مولا تمام مولائیوں, ماتمیوں, زنجیر زنوں, آزاداروں, منتظرین امام زمانہ علیہ الصلوۃ والسلام کو اپنی حفظ و امان میں رکھیں. عزاداری کے دن ہیں, پرسے کے دن ہیں, پرسہ دیجئے, مجھے بھی ابھی عزاداری کے لیے روانہ ہونا. کل اس سلسلے کی آخری نشست ہوگی. اس کے بعد 11 محرم, 12 محرم اور 13 محرم 3 نشستیں ہوں گی اسی موضوع کے اوپر, اگر میرے مولا نے چاہا. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. لعنت ہو قاتلان امام حسین علیہ السلام پر, لعنت ہو قاتلان علی ابن الحسین علیہ السلام پر, لعنت ہو قاتلان اصحاب حسین علیہ السلام پر, لعنت ہو قاتلان اولاد حسین علیہ السلام پر, اور ہر اس شخص پہ لعنت جو ان قاتلین کے ساتھ ہمدردی رکھتا ہے یا ان کے فعل پہ راضی ہے, چاہے کسی بھی انداز سے راضی ہے. درود و سلام محمد و آل محمد علیہ السلام پر. اللہم صلی علی محمد و آل محمد و اجل فرجا. یا علی علیہ السلام.